بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس پروگرام کے بیشتر حصے میں ہم ذرا بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے، آسان، سادہ، عام فہم انداز میں ان پہلوؤں پر جن پر اب تک ہم بات نہیں کر سکے ہیں۔ ایک گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہوں گے اور جو بجٹ پر کچھ اعتراضات ہیں، اعتراض کرنے والے لوگ اور گورنمنٹ کا جواب۔ سو بجٹ پر اعتراضات اور اس کا جواب۔ ہم آغاز میں تھوڑا سا ایک پولیٹیکل ٹچ شروع میں کچھ، اور پھر ہم بجٹ پہ بات کریں گے۔ اور پولیٹیکل ٹچ کے حوالے سے یہ کہ آج ایک اور اہم کیس کی، عمران خان صاحب سے متعلق کیس کی سزا معطلی کی، 190 ملین پاؤنڈ کیس، سزا معطلی کے حوالے سے ایک سماعت تھی، اور کچھ باتیں یہ ہو رہی تھی کہ شاید کوئی رہائی کا ماحول بننے لگا ہے خان صاحب کی، کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ نہیں شاید ایسا نہ ہو، لیکن جو ہوا وہ شاید سب کے لیے اچنبھے کا باعث تھا۔ وہ یہ کہ متعلقہ جج صاحبان میں سے ہی ایک رخصت پہ چلے گئے تو بات آگے ہی نہیں بڑھی۔ آج کے ہی دن ایک دو اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ کہ آج کے ہی دن علیمہ خان صاحبہ اور علی امین گھنڈا پور صاحب، یہ دونوں بڑے ہیوی ویٹ لوگ ہیں، انتہائی متعلقہ لوگ ہیں، عمران خان صاحب کے بعد اس وقت پارٹی میں سب سے زیادہ متعلقہ لوگ ہیں۔ ان دونوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وی آر کلولیس، کہ اب آگے ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کرنا کیا ہے۔ یہ دونوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے۔ علیمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمارے لائرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آگے ہم کیا کریں، اب لیڈرشپ بتائے کیا کرنا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہماری امید ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو ذرا ہم کوئکلی ساری چیزیں بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بہت معزز رکن ہیں، ہمارے بھائی ہیں ایم این اے، جناب علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ علی بھائی بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو آپ بتائیے گا آج جو کچھ ہوا، آپ خود بھی متعلقہ عدالت میں تھے موجود، یہ جو ہوا یہ آپ کے لیے بھی اچنبھے کا باعث تھا کہ جج صاحب ہی رخصت پہ، اور یہ آپ کو حیرانگی ہوئی؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ وسیم بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو حج مبارک، سر نوازش، بہت شکریہ، اور آپ کو اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک۔ خیر مبارک۔ حالانکہ ہماری تھوڑی سی عید افسردہ گزری، خان صاحب بھی جیل میں تھے، لیکن میرا جو علاقہ ہے مردان، وہاں ایک فیملی کے 6 لوگ شہید ہوئے، ایک سلنڈر دھماکے میں، بچے بھی تھے اس میں عید کی رات، اور 2 شہادتیں بھی آئی ہیں، ایک لیفٹیننٹ دانیال شہید ہیں اور ایک حافظ شوکت صاحب ہیں، ہم میرے حلقے کے ہیں، وہ لانس نائک ہیں، شہید ہوئے۔ تو عید میں ان کی بھی ہم فاتحہ پہ گئے، تو ایک مکس صحیح ماحول تھا۔ لیکن بہرحال آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، پچھلی پیشی پہ بھی میں وہاں موجود تھا۔ محترم جج صاحبان نے آپس میں مشورہ کر کے آج کی تاریخ ہمیں دی تھی۔ صحیح ہے۔ سرکاری وکیل نے بہانہ کیا کہ تیار نہیں ہے، ورنہ یہ بچوں والے کام ہوتے ہیں، جب ہم نئی وکالت سیکھتے تھے تو ہم اس طرح تاریخ بدلی کرتے تھے۔ تو وہ بڑا، ویسے سردار کھوسا صاحب نے اور سلمان صفدر صاحب نے بڑا ان کا ایک طریقے سے مذاق بھی اڑایا سرکاری وکیل کا۔ نہیں، بہرحال ٹائم انہوں نے دیا، وہ عید خان صاحب کی جیل میں گزروانا چاہتے تھے، اس حربے میں وہ کامیاب ہوئی، لیکن آج ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، آنیسٹلی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آج جج صاحب ہی رخصت پہ چلے جائیں گے، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کم از کم ایک ہیئرنگ ہوگی، اور ایک پراپر ہیئرنگ ہوگی، اور ایک رزلٹ اورینٹڈ بات ہوگی، اور حق بنتا ہے جناب عمران خان صاحب کا کہ ان کو ہیئرنگ دی جائے۔ صرف خان صاحب کا نہیں، کسی بھی پاکستانی کا وہ حق ہے کہ اس کو ایک ہیئرنگ ضرور دی جائے جو اس کا رائٹ ہو۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن، کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ آج نہ انصاف ہوا اور نہ ہوتا ہوا نظر آیا، نہ انصاف نظر، جج صاحب بھی نظر نہیں آیا، ظاہر ہے وہ رخصت پہ چلے گا تو پھر انصاف۔ ٹھیک، اچھا تو علی بھائی، اب یہ آج سے پہلے جب ہم سوال کرتے تھے تو شاید معاملہ ہو رہا تھا، اب یہ سوال بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہو گیا جو کہ میں کرنے لگا ہوں؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ آپ کو امید ہے کہ عمران خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا مشکل نہیں ہو گیا سوال آج کے بعد؟ اس لیے کہ بظاہر انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ یہی جواب دیں گے کہ نہیں جی انشاءاللہ آئیں گے، نہیں جی بہت جلد باہر ہوں گے، نہیں جی اگلے کچھ ہفتوں میں باہر ہوں گے۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کا دشمن ہے، چونکہ یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لیے۔ تو اب اگر میں آپ سے سوال کروں گا تو کیا جواب ہے پھر اس کا، کہ خان صاحب رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں، جہاں تک خان صاحب کی ہمشیرہ کا تعلق ہے، ان کا ایک جذباتی رشتہ ہے، تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہوپ ہم نے نہیں چھوڑنی، ولا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم نے نا امید نہیں ہونا۔ انشاءاللہ خان صاحب نکلیں گے، لیکن جو ایک اپرچونٹی بنی تھی، ایک 2 اپرچونٹیز ہم نے بڑی اہم، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے لوز ہوئی ہیں۔ 26 نومبر میں بھی ایک ہوپ تھی کہ، کیونکہ میں تو نہیں تھا وہ ڈائلاگ کا حصہ، لیکن یہ تھا کہ شاید ایک ونڈو آف اپرچونٹی بن رہی تھی، یا وہ پھر ضائع ہوئی۔ اور دوسرا، یہ جو جنگ جیتنے کے بعد ایک ماحول ایسا تھا، میں سمجھتا ہوں سب کو اس سے فائدہ لینا چاہیے تھا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، حکومت کو بھی، سب کو۔
اور ایک مورل ہائی پہ تھی یا جنگ جیتنے کے بعد بلکہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، تو ان کے پاس ایک اچھا ایک اخلاقی جواز بھی تھا اس وقت، اور مورل ہائی پہ چلے جاتے اگر جنگ جیتنے کے بعد ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو ایک ریلیف مل جاتا، اور ریلیف بھی نہیں بلکہ ان کا ایک حق ہے تو نکل آتے، ایک ماحول میں اسٹیبلٹی آ جاتی، اور اس وقت ماحول بڑا پولیٹیکل ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت عمران خان صاحب باہر آتے ہیں ملک میں ایک فضائی چینج ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک پولیٹیکل ماحول شروع ہو جائے گا. اس وقت ایک بڑا ہی ہائیبرڈ قسم کا ماحول ہے، کوئی پولیٹیکل نہیں ہے، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، چیزیں بڑی نان پولیٹیکل سی ہیں. یعنی کہ ہم تو اس سسٹم کا حصہ ہیں، پچھلے تیسری ٹرم ہے میری، تو میں سمجھتا ہوں کہ برے سے برے حالات میں، یعنی کہ دھرنا جو تھا 2014 کا وہ ایکسٹریم میجر تھا، لیکن اس وقت بھی ایسا ماحول نہیں تھا، ماحول پولیٹیکل تھا. حالانکہ اس وقت میاں صاحب نے ایک غلطی کی تھی، آرمی چیف راحیل صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں، کیوں آپ کرتے ہیں اس طرح، آپ اسٹیبلشمنٹ کو خود ہی وہاں بلا لیتے ہیں. لیکن آج جس طرح کا ماحول ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ وسیم صاحب، آج بڑا ہی کوئی اے پولیٹیکل سا ماحول ہے سارا. برائے نام جمہوریت ہے، برائے نام آزادیاں ہیں، عدالت کی حالت آپ کے سامنے ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو احتجاج کرتا ہے اس کو گولی مار دیتے ہیں، یہی جو باہر کرتا ہے اس کے خاندان کو اٹھا لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے بھی کوئی اپورچونٹی مس کی ونڈو کھولنے کی؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ احتجاج اس لیے کرتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں تاکہ راستہ کھلے، کیونکہ آخر میں گفتگو ہوئی ہوتی ہے. میرے خیال میں جو 26 نومبر تھا اس میں بھی ہمیں خان صاحب نے میرے سامنے یہ بات کی تھی. دیکھیں میری کنسرن عمران خان ہے، میری کنسرن میری جماعت ہے، نہ میں عہدوں کے پیچھے ہوں، نہ میں نے کسی کو خوش کرنا ہے. جو بات میں اندر سنتا تھا میں باہر کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے شاید 6.5 مہینوں سے مجھے اڈیالہ والوں نے یا ان کے ہینڈلر نے اندر نہیں جانے دیا. خان صاحب نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ آپ نے ڈی چوک نہیں جانا، آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے. آج علیمہ آپا نے بھی یہ بات گنڈا پور صاحب کی موجودگی میں کی کہ نہیں اسلام آباد نہیں، اب پورے ملک میں اگر احتجاج ہوگا تو وہاں ہوگا. ہم تو جو بات سنتے تھے باہر آ کے کرتے تھے، ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں. تو اس وقت اگر اسلام آباد کے باہر بیٹھ کے گفتگو کی جاتی، جو خان صاحب نے اجازت دی تھی، میں نہیں تھا اس میٹنگ میں، بیرسٹر گور نے سب کو بتایا، پولیٹیکل کمیٹی کو، خان صاحب نے سمجھانے کی اجازت دی، وہ ادھر اگر بیٹھ جاتے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل جاتی، ہو سکتا ہے کوئی ریلیف مل جاتا، کیونکہ آپ احتجاج گفتگو کے لیے ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب خون ہوا، بہت سے لوگ فوت ہو گئے، ظاہر ہے وہ ماحول خراب ہو گیا. جنگ جیتنے کے بعد میں سمجھتا ہوں قدرتی ایک اپرچونٹی تھی. زیادہ ذمہ داری اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی تھی کہ معاملات کو ٹھیک کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بار اپرچونٹی شاید ان لوگوں نے جو ہے وہ لوز کی ہے. لیکن علی بھائی اس میں ٹھیک ہے، جی آپ سوری کمپلیٹ کر، میں اول کسی میں ایڈ کر لیجیے گا. اس میں بھی یہ تو ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے آپ نے بات کی، لیکن پی ٹی آئی بھی کچھ کارڈز بہتر طریقے سے کچھ کھیل سکتی تھی. بلکہ اس میں تو کارڈ کھیلنے والی بھی کیا بات ہے، وہ تو ظاہر ہے مطلب وطن کا ہی معاملہ، اور میں کسی کے حب الوطنی پہ شک نہیں کر رہا. میں کل بھی خلاف تھا کسی کو غدار ڈکلیئر کرنے کے، اور آج بھی اس کے خلاف ہوں. لیکن یہ ایک بہت غیر محتاط، ٹو سے دا لیسٹ غیر محتاط بیان نہیں ہوتا ہے کہ جب علیمہ خان صاحبہ آ کے شیخی پارٹی کا عہدہ نہ ہو، خان صاحب کی بہن ہے، خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں، وہ اتنے حساس ماحول میں آ کے اسٹیٹمنٹ دیں دہرا کر کہ نہیں جی یہ کچھ بھی نہیں ہے، جی یہ دونوں سائڈز کی میچ فکس ہے، جی کوئی جنگ منگ والا ماحول نہیں، یہ ایسے آپس میں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا میسیجنگ جاتی ہے پھر نا، اتنا ایک قدر حساس معاملہ ہو. اس سے کم باتوں پر آپ کے سیاسی مخالفین کو آپ کی صفوں میں سے لوگ غدار کہتے تھے، آپ اس کو بھی حامی نہیں تھے کسی کو غدار کہنے کے، میں اس کا گواہ ہوں، لیکن اس سے کم پہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا غداری کا آپ کے مخالفین کو. دیکھیں میں تو اس بات سے اگری، اس وقت بھی میں نے نہیں کیا، اور قومی اسمبلی کے فلور پہ میری سپیچ آن ریکارڈ ہے، اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے قومی اسمبلی کے فلور پہ جو جنگ کے حوالے سے سپورٹ کیا، باوجود سخت اختلافات کے کہ ہمیں حکومت سے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بے شمار ہماری تشویش ہیں، ریزرویشنز ہیں، لیکن پاکستان کی خاطر ہم نے سپورٹ کیا. اور اللہ نے دیکھا، اللہ کے کرم سے، دنیا نے دیکھا اللہ کے کرم سے کہ ہوا میں شاہین لڑ رہے تھے، نیچے پوری قوم یکجان دو قالب تھی. یعنی کہ ان دنوں میں جو 24 48 یا 72 گھنٹے تھے، اس میں جس طرح تحریک انصاف گراؤنڈ پہ جو ہماری سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جس طرح وہ لڑے ہیں، پوری قوم یکجان تھی. وہ تو ایک بہت مورل ہائی پہ ہم چلے گئے تھے، اور اللہ کا کرم تھا کہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے دم چلے کو بچانے آنا پڑا مودی کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ریٹریٹ ہوا ہے، اور ہندوتوا تھیولوجی کی ہار ہوئی ہے، اور نریندر مودی کی سیاست کا ایک طرح سے رام سطح ہو گیا ہے کہ پاکستانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ جب مشکل آتی ہے پھر ہم ایک ہوتے ہیں. وہ جو اپرچونٹی کریٹ ہو گئی تھی میرے خیال میں اس وقت ایک کسی کی ہار یا کسی کی جیت نہ ہوتی اگر عمران خان صاحب پہ پولیٹیکل کیسز ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے، خان صاحب کو اپرچونٹی ملتی، وہ باہر آتے،
بلکہ ان کو ان دنوں ساتھ بیٹھا کے جو ہے پریس ٹاک کرنی چاہیے تھی, بات کرنی چاہیے تھی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کچھ زیادہ نہیں کیا. اگر عمران اب سینٹی پریویل ہو اور عمران خان صاحب کو لایا جائے باہر. پولیٹیکل کیسز ہیں, مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ بڑے جنرل کیسز ہیں. جو سب سے خطرناک کیس تھا ایز اے وکیل, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں سب سے خطرناک کیس سائفر تھا جو خان صاحب پہ انہوں نے بنایا. اس میں اللہ نے خان صاحب کو جو ہے باعزت بری کیا ہے. باقی تو یہ سارے جو ہے اس سے بہت ہی کمزور کیسز ہیں جس میں اندر رکھا ہوا ہے. ٹورڈز دی اینڈ دو سوالات میں نے آپ سے کرنے. ایک کہ علی امین صاحب کہتے ہیں کہ اب جب احتجاج کریں گے آئیں گے, خیر وہ کہتے رہے آئیں گے, اور علیمہ صاحبہ نے کلیئر کیا کہ اسلام آباد نہیں آئیں گے, لیکن چاہے جو بھی احتجاج کا موڈ ہوگا اس میں صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ اور پارٹی کا اہم عہدیدار بھی ہے, آئی ایم شیور, وہ کہتے ہیں کہ اب ہم خالی ہاتھ نہیں آئیں گے, چلا دو میرا یہ بیان, اب ہم ہتھیار لے کر آئیں گے. اب کوئی گولی مارے گا سینے پہ تو اس کو کمر پہ گولی ماریں گے. کیا ہے یہ پارٹی پالیسی ہے, کیا کس تناظر میں لیا جائے اس بیان کو؟ بادامی صاحب, گولی تو ہم انشاءاللہ ماریں گے, لیکن پاکستان کے دفاع میں اپنے دشمن کو بارڈر کے اس پار. پاکستان کے اندر ہماری تحریک ساری کی ساری پرامن ہے. تحریک انصاف پرامن تھی, تحریک انصاف پرامن ہے, تحریک انصاف پرامن رہے گی. کیونکہ علی محمد نہیں کہتا, میں نے اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے سنا 2016 پاناما کیس کے دوران جب میاں صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا وہ آیا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے رائیونڈ پہ ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا اڈا پلاٹ پہ. اور ان دنوں ہم روز سپریم کورٹ جاتے تھے, اور ایک تحریک تھی, بلکہ اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم پورے ملک میں لاک ڈاؤن کرنے لگے تھے. آپ کو اگر یاد ہے, مجھے یاد ہے. ان دنوں بنی گالا عمران خان صاحب نے پارٹی میٹنگ میں بات کی, میں موجود تھا, I'm witness. خان صاحب نے کہا کہ جن طریقوں میں تشدد آ جاتا ہے, جو طریقیں پرتشدد ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں, ہم نے پرامن رہنا ہے. تو میں تو اپنے لیڈر کی بات کو لے کے چلوں گا. میرے لیے عمران خان صاحب سے زیادہ. تو علی امین صاحب کی ان گولیوں کا کیا کریں جس کی آج بات کرتے ہوئے ہتھیاروں میں؟ نہیں, میں اس سے نہیں ایگری کرتا. تحریک انصاف ایک پرامن مومنٹ ہے, یہ پرامن تھی اور یہ پرامن رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. میں سیاست سے معیشت کا سفر کرنا چاہتا ہوں. علی محمد خان سے علی پرویز ملک صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. علی پرویز ملک صاحب آف کورس وزیر پیٹرولیم ہیں, گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, وزارت خزانہ سے متعلق رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ جو نشستیں ہوتی رہی اس میں بیٹھتے رہے, تو بجٹ کے حوالے سے بہت ہی ریلیونٹ شخصیت ہیں. اور بجٹ کے کچھ ایسے پہلو جس پر ہم ابھی تک بات نہیں کر سکیں, ہم ذرا وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہی کہ یہ وزراء اور چیئرمین سینٹ اور ان کی تنخواہوں میں اتنا زیادہ اضافہ, جہاں پر آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کر رہے ہیں, باقی کی تنخواہ میں اتنا اضافہ. ایک یہ کہ پیپلز پارٹی کا یہ اعتراض, ہم پیپلز پارٹی سے شرمینہ فاروقی صاحبہ کو بھی زحمت دیں گے, جو کہ نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی فار فائنانس اس کی ممبر بھی ہیں, کہ وہ کیا کہتی ہیں. پیپلز پارٹی بہت ناخوش ہے اس بجٹ سے, اور اس پر گورنمنٹ کیا کہتی ہے وہ اس پر رسپانس لیتے ہیں. اور پھر ہم شہباز رانا صاحب جو کہ سینئر موسٹ اور بہت ہی اوتھینٹک رپورٹر ہیں بزنس کے حوالے سے, وہ کچھ جو آن لائن ٹرانزیکشن اور اس پر جو ٹیکسیشن ہوئی اس پر وہ بہت تنقید کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں شہباز صاحب کیا کہتے ہیں اور اس پر علی پرویز ملک صاحب کیا جواب دے رہے ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں علی پرویز ملک صاحب سے, جو کہ پیٹرولیم کی وزارت سے منسلک ہیں اس وقت. علی صاحب, بطور مجموعی آج بڑی ایک تفصیلی وہ پوسٹ بجٹ کانفرنس بھی ہو گئی اور وہ سارا کچھ. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ٹھیک ہے کہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا, ہم نے سگنلنگ کی ہے, تنخواہ دار طبقے کو کم از کم ریلیف دینے کا آغاز تو کیا ہے. ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا ریلیف نہیں ہے, لیکن بہرحال گورنمنٹ کی جانب سے ایک ایکنالجمنٹ اور سگنلنگ تو ہے, اور ایک پہلا قدم تو ہے اس جانب, صحیح سمت کی جانب. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے, جس یعنی میں منسٹرز اور مشیران اور ان کی, اس کے میں فسکل امپیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی کہ وہ کوئی بہت بہت ہیوج نہ ہو. اور ٹھیک ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب 6-7 سال سے یہ کام نہیں ہوا, لیکن کچھ چیزوں کی آپٹکس اور سمبولک سگنیفیکنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اس اعتبار سے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جب 6-7 سال نہیں کیا تھا, تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس سال بھی نہ کرتے, لیکن اس کو بھی ذرا بتدریج ہی کر لیتے اگلے 2-3-4 سالوں میں وہ ایک سرٹن لیول اچیو کر لیتے, تو شاید آپٹکس کے اعتبار سے ایک بہتر سگنلنگ نہیں ہوتی عوام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں آج جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں تو مجھے کم از کم یہ اطمینان ضرور ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال تھی 1.5 سال پہلے, آج اس سے حالات بالکل مختلف ہیں. آج کم از کم وہ جو دیوالیہ پن کی گونج ہمیں ہر جگہ نظر آتی تھی, آج وہ تھم چکی ہے. آج آپ کا استحکام جڑ پکڑ چکا ہے, اور آج ساری بحث یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے پائیدار ترقی کی طرف کس طرح آگے چلنا ہے. تو ایک تو یہ باعث اطمینان چیز ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوری آپ کو ایک نمبر انٹرپٹ کروں، آپ ہی کنٹینیو کیجیے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ڈیفالٹ کی بحث ختم ہوئی ہے، یہ بات بالکل صحیح، لیکن اگین جو جی ڈی پی ٹارگٹ ہے جو کہ اگر ہم بالکل صحیح بھی مان لیں، حالانکہ اس پہ ماہرین کو اعتراض بھی کر رہے ہیں، تو ایک تو ایک نہ صرف کہ مس ہوا 3.6 کا 2.6 ہو گیا، لیکن پچھلے 3 سالوں کا اوسط جی ڈی پی اگر 1.6 بنتا ہے تو یہ بہت ہی سست روی سے معیشت کے بڑھنے کی طرف اشارہ نہیں ہے اور پریشان کن نہیں ہے کیا علی صاحب؟ وسیم بھائی آپ نے میری بات کاٹ دی، پر دیکھیں میں تو اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کیا ترقی یہاں پہ سیٹسفیکٹری ہے کہ نہیں ہے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں ہم نے صرف استحکام کو اینکر کیا ہے، اور یہاں سے وہ دیر پا ترقی کا سفر، یہ نمبر 1.5% ہے، 2% ہے، 2.5% ہے، 4% ہے، میں تو وہ بحث ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں یہاں سے کیا آج ہم نے چلنا سیکھ لیا تو ہمیں دوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں، میں تو یہ بحث کر رہا ہوں۔ تو اس لیے معذرت کے ساتھ میں آپ سے اس چیز کے اوپر بعد میں ایڈریس کر لوں گا، بٹ اگر میں اپنی بات کو جاری رکھوں تو دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر جو اس خطے کی ڈیولپمنٹس تھیں، اس کے اندر یہ دیکھتے ہوئے بھی ہمیں بہت اطمینان ہے کہ جی ہماری عسکری جو یہاں پہ قوتیں ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، اور جب ہم اتحاد اور اکٹھے ہو کے ہم کوئی بھی چیلنج کو قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر اتنی صلاحیت اتنی قوت دی ہے کہ ہم اس کو سرماؤنٹ کر لیتے ہیں اور اپنے سے کہیں گنا بڑے دشمن کو بھی ہم ہرا سکتے ہیں اس کے میدان کے اندر۔ تو یہ 2 چیزیں باعث اطمینان ہیں، اور یہاں سے جو اب آگے ہم نے ترقی کا سفر ہے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں۔ دیکھیں کسی بھی طبقے کے اوپر اگر آپ نے اس کے حجم سے زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے ٹیکسیشن کی رجیم کے اندر، جس کے اندر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سیلریڈ کلاس جو ہے جو تقریباً 30-35 لاکھ روپے جو 400-500 ارب کا جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، وہ بالکل اس کے تناسب سے نہیں ہے کہ ان کا جو حجم ہے معیشت کے اندر۔ اگر آپ اس طرح کا بوجھ آپ نے مینوفیکچرنگ پہ ڈالا ہوا ہے جو 12-13% ہے اور آپ کا ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اندر 60% کا لوڈ اٹھاتی ہے، تو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ کو اگر آئی ایم ایف فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اس بوجھ کو ریکیلیبریٹ کرنا ہے تو آپ کو صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے وہ آپ مقصد حاصل کر سکتے ہیں، وچ از کہ آپ انڈر ٹیکسڈ اینڈ ان ٹیکسڈ لوگوں کو جا کے ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو آج جب آپ اس کو اور اگریسولی ریڈیوس کرنے کے لیے جاتے تو آپ آئی ایم ایف کو آپ کو یہ اپنا بیانیہ بیچنا پڑتا کہ جی ہم انفورسمنٹ کے ذریعے ہم اپنی کلیکشنز کو بہتر کر کے دکھائیں گے۔ تو بدامی صاحب اس میں چیلنج یہ ہے کہ 70 سال کے اندر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ نے آج تک تو کبھی یہ کر کے نہیں دکھایا، تو آپ یہ کر لیں جب آپ کاشتکاروں کو جو منافع بخش سرمایہ وہاں پہ اکٹھا کرتے ہیں، دکانداروں کو، پراپرٹی والوں کو، اگر آپ ان سے اکٹھا کریں گے ہمارے پاس آئیے گا، ہم اس کو اور کم کر کے آپ کو اجازت دے دیں گے۔ پر آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ 70 سال کا آپ کا ایک ڈسٹرسٹ ایک مسٹرسٹ موجود ہے، اس کے باوجود شہباز شریف صاحب کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلی دفعہ تقریباً 400 ارب کی انفورسمنٹ کی پروویژن آپ کو دی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جو فسکل اینویلوپ آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس کے اندر ریکیلیبریشن کو آغاز کیا ہے، اینڈ آپ کا اس کے اوپر رائے مختلف ہو سکتی ہے، میری رائے اس پہ تھوڑی سی یہ ہے کہ ایک مٹیریل ریلیف دیا گیا ہے۔ دیکھیں آپ نے کیا ہے، آپ نے جو لوسٹ رنگ کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو آپ نے جو 50,000 مہینے سے جو 1 لاکھ روپے مہینے کی جن کی تنخواہ ہے ان کی آپ نے ٹیکس کی انسیڈنس کو 5% سے 2.5% کر دیا۔ علی صاحب میرا سوال تو مٹیریل ریلیف سے متعلق، میرا سوال سیلریڈ کلاس کے مٹیریل ریلیف سے متعلق کم، اور جو ایلیٹ کلاس ہے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے سگنیفیکنٹ انکریز سے متعلق زیادہ تھا۔ دیکھیں میں آ رہا تھا، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جسٹ ہیئر می آؤٹ کہ 50% کی ریڈکشن ہوئی ہے، نومنل ویلیو میں تو کم ہے، اس سے اوپر والا جو 12 لاکھ سے 22 لاکھ ہے وہ آپ نے 4-5% کی ریڈکشن کی ہے، اسی طرح اگلے میں کی ہے، پھر آپ نے سرچارج میں کمی کی ہے، تو کیومولیٹیولی ایک اچھا ریلیف تنخواہ دار طبقے کو ملا ہے۔ یہاں تک میں گزارش کر رہا تھا I wanted to do more, the Prime Minister wanted to do more, but unfortunately جب ہم انفورسمنٹ کے اوپر پروگریس کر کے دکھائیں گے ہم اس کو بھی ریکیلیبریٹ کر دیں گے۔ اب آپ نے جو بات کی کہ پارلیمنٹیرینز اور جو باقی یہاں پہ اسپیکر اینڈ باقی کے جو اہم عہدیدار ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر اتنا بڑھاوا کیوں آیا ہے، تو بدامی صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر میں ایز وزیر اگر کوئی تنخواہ نہیں لیتا، جو کہ آج بھی نہیں لیتا، دیکھیں لوگوں نے اس کو کچھ اور اس کے اوپر اس کا بیانیہ بنا دیا۔ آج کیا ہوا ہے، آج ہوا یہ ہے کہ جب میں وزیر بنتا ہوں
تو مجھے میری MNA کی تنخواہ بھی نہیں ملتی. تو اگر مجھے MNA کے طور پہ میں اگر تنخواہ بھی نہیں لے رہا, وزیر کے طور پہ تنخواہ نہیں لے رہا, تو آپ میری مثال میں آپ کو ایک ویسے چھوٹی سی دے رہا ہوں, اگر کوئی ایسا بندہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے تو اس نے اپنے گھر کا نظام کس طرح چلانا ہے, یہ وہ ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں. تو اچھے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے آپ کو مناسب سیلری دینی چاہیے. آج میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ایز پیٹرولیم منسٹر میرے پاس ایسے ادارے ہیں جس کے اندر وہاں پہ لوگوں کی تنخواہیں میرے سے 5-6 گنا زیادہ ہیں. میرا جو سیکٹری ہے جس نے مجھے رپورٹ کرنا ہے میرے سے کہیں زیادہ تنخواہ لیتا ہے. تو کیا یہ مناسب ہے کہ میری جو تنخواہ ہو ان سے کم ہو اور میں ان کے اوپر اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کر رہا ہوں؟ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں اور ہم جو ریگولر CPI کی انکریز ہوتی ہے وہ سالہ سال روکی رکھتے ہیں, اور جب اس کے بعد ایک دفعہ کی ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے پورٹری کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے اوپر کوئی بڑا طوفان بھونچال آ گیا ہو. تو میری گزارش یہ ہے, یہ روٹین کی چیزیں جن کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. ڈیفالٹ سیٹنگ یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی بھی منسٹر کوئی بھی اسپیکر تنخواہ نہ لے, لوگ کو والنٹیئر کریں کہ اگر صاحب حیثیت ہے, وزیر اعظم صاحب تنخواہ نہیں لیتے نا, آپ کے اور بہت سے وزیر ہیں جو تنخواہ نہیں لیتے, تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق فورگو کریں, پر اچھے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے ان کے عہدے ان کے دفتر کے مطابق ان کو مراعات ملنی چاہیے, چاہے وہ 1 روپے زیادہ ان کے متحد سے زیادہ ہوں. تو میری اس کے اوپر یہ سوچ ہے. باقی نوٹ, ٹھیک ہے, آپ کو اوپینین آ گیا. اور میں اگلے ایشو کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں, چونکہ آپ نے کہا ہے کہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں, تو میں پھر اپنا اوپینین میں چھوڑے جا رہا ہوں, اپنا اوپینین, پھر آگے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. وہ یہی کہ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینس کی بھی ایک اچھی سیلریز ہونی چاہیے, کیوں نہ ہو. اسی لیے میں نے سوال یہ فریم کیا تھا کہ کم از کم اس کو ابھی گریجولی ہی اگر کر لیا جاتا, آپٹکس کی حد تک ہی صحیح, میں نے اس کے فزیکل امپیکٹ کی بات نہیں کر رہا, تو شاید وہ ایک کم از کم آپٹکس ایک بہتر وہ ہوتا. بٹ ٹھیک ہے, آپ کا اوپینین اس میں آ گیا. میں اسی لیے بدامی صاحب, میں اسی لیے آپ کا مداح ہوں, آپ نے بالکل جائز ایک بات کی ہے, پر گزارش یہ سالہ سال سے آپ نے اس کو اس طرح سے کہ شاید پاکستان کے مسائل کی یہی بنیادی وجہ ہے, آپ نے اس کے آگے بند باندھی رکھا تھا. تو آج جب آپ نے اس کو کریکٹ کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ MPs کی تنخواہوں سے آج بھی کم نہیں ہے؟ کیا وہ دنیا کے اندر جو انڈیا کے اندر پارلیمنٹ سے کم نہیں ہے؟ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آئی اگری ود یو کہ شاید آپٹیکلی اتنا مناسب نہ ہو, پر میرے خیال ہے دیر از نیور اے رائٹ ٹائم ٹو ڈو سچ تھنگز. اچھا, مجھے ایک طرف, ٹھیک ہے, نوٹڈ, اس پہ بات ہو گئی. میں چونکہ میں چاہ رہا تھا کوئکلی میں ایک موضوع پہ مجھے کوئکلی الاؤ می کہ میں یہ ایک اور اعتراض جو پیپلز پارٹی کے دوستوں کی طرف سے آیا, اس میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایک کوئک میں انپٹ لے لوں, جو کہ چونکہ وہ شمیلہ فاروقی صاحبہ جو ہے وہ یہ فائنانس کمیٹی جو نیشنل اسمبلی کی ان کی ممبر بھی ہیں, اور پیپلز پارٹی نے بڑی بات کی اور تکرار کے ساتھ بات کر رہی ہے. تو میں ذرا الاؤ می کہ میں ان کا اوپینین لے کے پھر میں اس پہ آپ بتائیے گا. علی پروین علی صاحب, شرمیلا صاحبہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم شرمیلا صاحبہ. جی وعلیکم السلام بدامی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مجھے بتائیے گا, میں اسپیسیفک کوشچن کرتا ہوں. پیپلز پارٹی نے 2 باتیں کی ہیں, میرا سے سوال یہ کہ اگین یہ صرف ایک سیاست کے لیے, معذرت کے ساتھ, یہ دلکش جملے نہیں ہیں اور حقیقت سے دور نہیں ہے. ایک کہا کہ جناب کل شادیہ مری صاحبہ نے بھی کہا, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اوپینین دے رہی تھی, لیکن تنخواہوں میں اضافہ جی 50% ہونا چاہیے. اب یوں تو یہ سرکاری ملازمین کی بات کر رہا ہوں, وہ تو اضافہ 5000% ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے, لیکن آپ کو فسکل سپیس دیکھنی ہوتی ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا جب بجٹ آتا ہے تب پیپلز پارٹی کرتی ہے 50% اضافہ یا نہیں, چونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ 50% اضافہ ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کہتے ہیں یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا 400 ارب کا منصوبہ ہے, تو 15 ارب کا ہم کیا کریں گے؟ تو جب پورے کی پوری PSDP ایلوکیشن جہاں 1000 ارب ہے, وہاں کیا واقعی 400 ارب روپیہ اس کے لیے دے دینا یہ عملی ممکن بھی تھا یا نہیں تھا, یا آپ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بڑی ایلوکیشن ہو جائے گی اس لیے اب آپ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ بتائیے گا شمیلا صاحب. بدامی صاحب بہت شکریہ, بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر آپ نے میری رائے مانگی ہے. پہلے تو میں 1-2 چیزیں کلیئر کر دوں. دیکھیے 50% تنخواہوں بڑھانا شاید وہ اتنی فسکل سپیس کسی بھی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, اور بالخصوص فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ہماری خواہش ضرور ہو سکتی ہے, جس طریقے سے پچھلے 3 سال کے اندر غربت بڑھتی چلی گئی ہے, اور اس سال بھی حکومت کے اکنامک سروے کے مطابق 10 کروڑ 50 لاکھ افراد جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں. یہ ورلڈ بینک کی بھی فگرز ہیں آپ کے سامنے. انفارچونیٹلی حکومت تو ڈزنٹ کم کلین آن دا فیکٹ کہ کتنے لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے ایک اور چیز ہے, اگر یہ جو 5800 ارب روپے جو یہ ٹیکس سبسڈیز, ٹیکس کنسیشنز میں دیتے ہیں, اس کو اگر ریشنلائز کر لیتے تو آج جو FBR کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا وہ ریونیو یہاں سے آ جاتا.
اس کو حکومت ریشنلائز نہیں کرتی. اور یہ 5,800 جو ٹیکس کنسیشنز اور سبسڈیز میں دیے جا رہے ہیں, اور یہ سبسڈیز کیا ہیں؟ یہ سبسڈیز وہ ہیں جو آپ کے ڈسکوز جنکوز نقصان اٹھا رہے ہیں, جو سرکولر ڈیٹ ہے, جو وہاں سے نقصان اٹھا رہے ہیں وہ ہماری جیب سے لے رہے ہیں. اس کو حکومت کو ریشنلائز کرتے تو شاید 50% تنخواہیں بھی بڑھا سکتے تھے. دوسری اہم چیز یہ ہے, آپ نے بات کری حیدرآباد سکھر موٹر وے کی. دیکھیے یہ M6 کا مسنگ لنک ہے اور یہ کراچی سے لے کے پشاور تک کنیکٹ کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ 1000 ارب روپے میں سے 400 اس منصوبے کو دے دیں, لیکن کچھ عزت دار کوئی فگر تو رکھ دیتے نا. اگین میں یہ بات کروں گی کہ آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو 800 ارب روپے سالانہ کھا جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں, ان کو آپ پریویٹائز نہیں کر سکے. اس میں سے پی آئی کی آپ نے بات کی تھی کہ پچھلے سال 32 ارب روپے ملیں گے اگر پی آئی پریویٹائز ہو گئی. کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی بھی انہوں نے کہا ہے اس بجٹ کے اندر کہ جی ہم پی آئی اے پریویٹائز کریں گے, روزویلٹ کریں گے, 3 جنکوز کریں گے اور 1-2 چیزیں اور بھی ہیں شاید. یہ نہیں ہونے والی ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. دا گورنمنٹ نیڈس ٹو واک دا ٹاک. یہ چیزیں اگر آپ کم کر دیں نا, یہ نقصان اگر آپ کم کر دیں تو شاید آپ 15 ارب کی بجائے کم از کم 50 رکھ لیتے. were you assured چونکہ سی ایم صاحب اس بارے میں بات کرتے رہے پی ایم صاحب سے, تو were you given an impression کہ better allocation ہوگی اس منصوبے کے بارے میں؟ بادامی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جہاں حکومت لاہور ساہیوال موٹر وے بنا رہی ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے نا, اگر یہ مسنگ لنک ہے تو آپ پہلے اس کو ترجیح دے دیں. صرف یہ کیونکہ یہ سندھ کا منصوبہ ہے, سندھ میں آتا ہے, تو شاید آپ کو اتنی اس میں اجلت نظر نہیں آ رہی ہے. بات یہ ہے آپ 15 ارب نہ رکھے, پہلے 30 کہے پھر کاٹ کے 15 کر دیا. آپ 100 ہی رکھ دیتے, بنا دیتے, یہ آپ کے کریڈٹ میں جاتا کہ اس حکومت نے دیا ہے. اور یہ چیز ایسی ہے جس میں آپ کو پورا پاکستان دعائیں دیتا, کراچی سے لے کے پشاور تک. اور یہ انٹر کنیکٹیوٹی جو امپورٹنٹ ہے نا بٹوین 2 پروونسز, اس میں لوگوں کو نوکریاں ملتی, اس میں لوگوں کو ایکسیس ہوتا مارکیٹ میں. دیکھیے اس وقت انفارچونیٹلی یہ فگر, میں ایک اور چیز بتانا چاہ رہی ہوں کہ حکومت یہ بات کرتی ہے کہ ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں, بہتر ہوئے ہیں, اور مجھے حکومت کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی. پرائم منسٹر صاحب اپنی پوری کوشش کر رہے ہوں گے لیکن ہاتھ شاید بندھے ہوئے ہیں IMF کی وجہ سے. لیکن بات یہ ہے آپ کے ایگریکلچر سیکٹر نے ڈاؤنورڈ ٹرینڈ دکھایا ہے, نقصان ہوا ہے ویٹ میں, میز کے اندر, کاٹن کے اندر. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے منفی رجحان دکھایا ہے. یہ 2 سیکٹرز ہیں جو پورے ملک میں امپلائمنٹ دیتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو تنخواہوں کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, تنخواہ دار طبقے سے جو آپ ٹیکس لیتے ہیں, ان کی تو چیخیں نکل گئی پچھلے سال. اس دفعہ ہم نے مر کے قومی اسمبلی کے اندر رو کے منتیں کر کے ان کو کہا کہ خدا را یہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, تنخواہ دار طبقے کو کچھ ریلیف دیں. یہ 2.5% آپ دے رہے ہیں 6 لاکھ سے 12 لاکھ والوں میں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نوٹ ٹھیک ہے. اچھا میں آگے مجھے ذرا اسپیسیفک رہے ڈسکشن, یہ آپ کا اوپینین آگے. This is not going to help کیونکہ آپ کے ملک سے برین ڈرین ہوگا. اب وہ دیکھتے ہیں جب کٹ موشن آتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, یا جب بجٹ کو سپورٹ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو پیپلز پارٹی پہ کتنا اسٹینڈ لیتی ہے نہیں لیتی. لیکن علی پرویز صاحب یہ اسپیسیفک اگر میں آپ سے پوچھ سکوں, یہ والا یہ جو پروجیکٹ ہے حیدرآباد موٹر وے والا, ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ شرمیلا صاحبہ پولیٹیکل اپوننٹ, ٹھیک ہے ٹیکنیکلی اپوزیشن میں اگر نہیں بھی پیپلز پارٹی تو بہرحال ایک مختلف سیاسی جماعت ہے تو, لیکن میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی یہ سنا, اسد عمر صاحب کے منہ سے کل سنا, انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ یہ نقطہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا کہ جناب وہ اتنا کہ پنجاب میں موٹر ویز کا جال بچھا ہوا ہے, پشاور میں KPK میں پشاور تک موٹر وے ہے, اور یہاں اتنا آپ کا جو تجارتی ہب ہے یہاں نہ صرف کہ موٹر وے نہیں ہے بلکہ 15 ارب کی الوکیشن تو لٹرلی ایک مذاق ہے اتنے بڑے منصوبے کے لیے. 15 ارب سے کیا ہی ہو جانا ہے, منصوبہ ختم تو کیا, منصوبہ شروع بھی نہیں ہوگا 15 ارب سے. اس پہ کیا کہیے گا؟ اور ظاہر ہائی پروفائل مسئلہ ہے, وزیر اعظم اور صوبے کے CM اس پہ بات کرتے رہے مسلسل. وسیم بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جس قسم کی گفتگو اور الزام تراشی ہے نا, میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. جب بلاول صاحب پرائم منسٹر صاحب کے پاس آئے تھے اور پورے بجٹ کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی اور ڈار صاحب کے پاس کمیٹی بن کے PSDP وہاں پہ طے کیا گیا تھا اتحادی حکومت کے طور پہ, تو وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کو یہ بات کر لینی چاہیے تھی نا, ٹی وی پہ آ کے کچھ اور بات نہیں کرنی چاہیے. اب میری اب گزارش سنیے گا اور دین آئی ول کم بیک ٹو دس کویسچن جو انہوں نے موٹر وے کا ریز کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک غریب آدمی کے اوپر سب سے بڑا ٹیکس کیا ہوتا ہے
کہ اس کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو جائے مہنگائی کے ذریعے. تو 40% سے اگر 5% مہنگائی آ گئی ہوئی ہے اور یہ 50% تنخواہیں بڑھانا چاہتی ہیں تو سندھ میں کر کے دکھا دیں, اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے 10% جو ذمہ دار انداز کے اندر دے سکتے تھے ہم نے کر دیا, اس کے اندر 5% کے قریب تقریباً ٹیکس ریلیف ہے, ایڈ کر لیں, میرے خیال سے 15% is more than enough. This is my ذاتی opinion, she can have a different opinion. اگر یہ وسائل کی بات کر رہی ہیں تو میں ان کو گزارش کرتا ہوں, یہ BISP کا خرچہ ریکارڈ ہم نے 700 ارب کا رکھا ہے, اس میں 1% آبادی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوتی ہے. ان کو کہ سندھ کا جو ان کی اپنی سوشل پروٹیکشن کی ذمہ داری ہے یہ اپنا ذمہ داری لے لیں, میں وہ سارے پیسے تنخواہ بڑھانے کے اوپر لگا دیتا ہوں, اس میں بحث ہی کوئی نہیں ہے. لیٹ اس واک دا ٹاک. اس میں آ کے سیاست کی نظر اگر ہر چیز کو کرنا ہے تو پھر تو اس ملک کا یہی حال رہے گا جو ہم نے 70 سال میں کیا ہے. اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو ڈیفنس کے اوپر جو صورتحال بنی ہے, ان کو کہیں آج جب فیڈرل گورنمنٹ کا اوور آل ایکسپینڈیچر 2% بڑھ رہا ہے, ہم نے دفاع کے لیے 20% سے زیادہ اپنا ایکسپینڈیچر بڑھایا ہے. کیا یہ اسلام آباد کا دفاع ہے؟ اس میں اپنا NFC کے ذریعے جو 8000 ارب ملنے جا رہے ہیں صوبوں کو, وہاں پہ حصہ ڈال دیں, بات ختم ہو جائے گی. کیا ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو انڈیا نے حملہ کیا ہے, ہم واٹر ریزروائرز کو پرائیورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں, یہ بتا دیں کس طرف اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے اب. اور اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہی ہیں, ہمیں اس پہ بالکل کامیابی نہیں ہوئی. 60 ارب روپے ہم پرائیویٹائزیشن کے بجٹ سے نکال دیتے ہیں, یہ بتا دیں کہاں پہ انہوں نے خرچنے اور اس کے مطابق اس کا فائنینشیل امپیکٹ مجھے بتا دیں, ہم طے کر لیتے ہیں. ایگریکلچر کے اوپر اٹ از ان بیڈ اسٹیٹ, دیر از نو ڈینائنگ دیٹ. بٹ مجھے وسیم بادامی صاحب ذرا بتائیے گا ایگریکلچر کیا فیڈرل سبجیکٹ ہے؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر سپورٹ کرنے کو تیار ہے, اپنا کندھا مہیا کرنے کو تیار ہے, تو مناسب ہے کہ آپ آ کے اس قسم کی گفتگو ٹی وی کے اوپر آ کے کریں. اس کے بعد آپ PSDP کی بات کریں. ہمارے پاس تو فسکل سپیس موجود نہیں ہے, ہم نے جو اس کو کر سکتے تھے کیا ہے. آج بھی 10 سال کا وہاں پہ آپ کا تھرو فارورڈ ہے. N25 جو ہے, جو بلوچستان پورے صوبے کے اندر سے ایک شاہراہ ہے جو سندھ سے لے کے ایران کے بارڈر تک آپ کو کنیکٹ کرے گی, اس کے لیے کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے جس کے اوپر بلوچ اور پشتون سارے کے سارے اکٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی شارگ ہوگی اور اس کے اندر آپ کی قومی یکجہتی کو مدد ہوگی اس کے اندر. تو خدا کے لیے ان سیاسی باتوں سے چھوڑیں, کر کے دکھائیں. باتوں کال اور فیل کا تضاد جو ہے اس کو ایک سائڈ پر کریں. پاکستان اور ایک بات اور, ٹیکس ایکسپینڈیچر ہوتا گیا وسیم بادامی صاحب ذرا ان کو یہ بھی بتا دیں. ٹیکس ایکسپینڈیچر وہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے کسی کو کوئی اسپیشل کنسیشن دی ہوئی ہے اور وہاں پہ اس کی جو نوشنل ویلیو ہے وہ 5000 ارب کے قریب ہے جس کے اوپر بتا رہی ہیں. اس میں 2000 ارب روپے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیٹرول کے اوپر سیل ٹیکس 18% نہیں لگایا ہوا, تو اس کے 50 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے. میڈم کہتی ہیں میں پیٹرولیم منسٹر کے طور پہ صبح پیپلز پارٹی کی یہ خواہش اپروو کروا کے وزیر اعظم صاحب سے وہاں پہ کروا دیتا ہوں, 300 روپے کا پیٹرول کروا دیتا ہوں. تو پلیز ڈونٹ ڈو دس. آپ کے ساتھ اعتماد میں لے کے بلاول صاحب کی مدد کے ساتھ میں اس کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری گفتگو ہو چکی ہوئی ہے. آج پاکستان کو اتحاد اور اکٹھا کر کے اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. میں شکوہ جواب شکوہ میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں, اور شہباز صاحب کہتے ہیں میں نے بہت دیر سے, لیکن میں خالی ایک نکتہ کہ نہیں آپ دیں جواب, لیکن پھر میں آپ کا جواب کے بعد آگے بڑھ جاتا ہوں. لیکن ایک نکتہ تو میری طرف سے وہ یہ کہ اگر یہ سڑک اتنی زیادہ اہم تھی تو تھوڑا اپنے دور حکومت میں بھی سوچ لیا ہوتا تو بہتر تھا, تھوڑا اپنے پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ سوچ لیا ہوتا بہتر تھا. اس میں کوئی کام رسپونڈ کرنا, پھر میں اگلے موضوع کی طرف بڑھنا ہے. میں شکوہ جواب شکوہ میں جانا نہیں چاہ رہا. آپ اگر مجھے 3 منٹ نہیں دیں گے تو بڑی زیادتی کریں گے آپ میرے ساتھ اور میری جماعت کے ساتھ. خدا نہ خواستہ میں بالکل سیاست نہیں کر رہی, خدا نہ خواستہ میں بالکل الزام تراشی نہیں کر رہی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر حکومت 5800 معذرت کے ساتھ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ اس لیے پیسے نہیں دے رہے کہ ہم سندھ سے ہیں, تو آپ ان پہ ایک صوبہ دشمنی کا الزام لگا رہی ہیں. بالکل ہے, تو یہ تو بہت بڑا, یہ تو سیاست سے بھی ایک قدم آگے نا. پھر 8000 ارب یہ بات ہم نے, پلیز مجھے بات کرنے دیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پرائیورٹی دینی ہے. میرے پاس وزیر اعظم صاحب کا وہ خط ہے جو انہوں نے ابھی 2 ماہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھا ہے. اس پہ لکھا ہے اور کمٹ کیا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو M6 کو پرائیورٹی دیں گے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کراچی سے لے کے پشاور تک ایک مسنگ لنک ہے, حیدرآباد سکر موٹر وے, اس کو پرائیورٹی دینی چاہیے تھی. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ 400 ارب روپے وہاں لگا دیں اسی سال, میں کہہ رہی ہوں آپ 50 تو لگا دیں, 100 تو لگا دیں, آپ ہی کے کریڈٹ میں جائے گا. دوسری چیز یہ ہے
آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے پچھلے سال اوورسیز نوکریوں کے لیے درخواست دی. آپ کہہ رہے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے برین ڈرین روکنا ہے. کیسے روکیں گے جب آپ نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر کوئی ریلیف نہیں دیا ہے؟ آپ نے صرف دیا ہے 6 سے 12 لاکھ. ابھی تو بتایا کیا دیا ہے سال کی. بالکل نہیں دیا. آپ وہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے 6 لاکھ سے اوپر. شرمیلا پلیز لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. میں نے اس پہ جواب دے دیا. آپ بسپ کے اندر اپنی سندھ کی ذمہ داری لے لیں, آپ اس کے اوپر ذمہ داری لے لیں, میں آپ کو سارے پیسے دے دوں گا. اگر میری بات نہیں مانتے, آپ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی بات مان لیں, ان کی بات سن لیں. اس بجٹ میں کہیں پر بھی وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہے جس کا بار بار وعدہ کیا گیا. پچھلے سال صرف ایک ایویشن ڈویژن ضم ہوا ہے ڈیفنس کے اندر. کوئی ڈاؤن سائزنگ, کوئی رائٹ سائزنگ نہیں ہوئی. حکومت اپنے اخراجات کم کرے. مناسب نہیں ہے. میں آپ کے پاس کل اسمبلی میں پیش ہو جاؤں گا, آپ مجھے گلا کر لیجیے گا, ٹی وی پہ نہ کریں, مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ نے کہا کہ جی ڈیفنس کا, میں نے ڈیفنس بجٹ کی بات ہی نہیں کی. میں تو خوش ہوں کہ ڈیفنس بجٹ 20% بڑھایا ہے. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آپ نے بی ایس پی کے 700 بلین کر دیا. آپ کتنا حصہ ڈالیں گی مجھے بتائیں سندھ کی طرف سے؟ ہمارے پاس جتنا ہوگا ہم ڈالیں گے. آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی. وسیم بدامی صاحب یہ 2500 ارب کے اندر سندھ ڈیفنس میں کتنا ڈالے گا, پی آئی ایس پی میں کتنا ڈالے گا, پانی کے ذخیروں کے اندر کتنا ڈالے گا؟ صوبہ کیوں ڈالے بھائی؟ فیڈرل سبجیکٹ ہے, وہ اسلام آباد کا دفاع ہے, اسلام آباد کا دفاع. آئین پاکستان کے تحت دفاع کا شعبہ وفاق سے ایگریکلچر کس کا ہے, سوشل وہ صوبے کا بی آر کے اندر لیکیجز ہو رہے ہیں. اگر آپ ان کو کلب کر دیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ ریونیو آ جائے گا. ٹھیک ہے, چلو شمیلا مجھے بتائیں, غلط خام ماحول بن رہا ہے. سوشل پروٹیکشن از اے پروونشل سبجیکٹ, ایگریکلچر از اے پروونشل سبجیکٹ. وہ آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر کیا آپ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کریں گے؟ اور سندھ میں 50% تنخواہیں بڑھانوں کی خوشخبری میں دے دوں یہاں پہ. علی بھائی مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں, میں آپ کی بہن ہوں, مجھے آپ جواب دے دیں. شرمیلا چلے میں آپ کے پاس کل آ جاؤں گا. کمیٹیز بنی تھی گندم سکینڈل کے اوپر, کسی ایک کمیٹی کا نتیجہ بتا دیں, کوئی ذمہ دار آنسر. وہ تو پھر موضوع سے موضوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں آگے بڑھ, اگر گورنمنٹ نے صبر و تحمل میں بھی ٹیکس لگایا ہوتا نا تو شہباز رانا صاحب اس وقت جو ہے نا وہ کنگلے ہو چکے ہوتے, چونکہ اتنی دیر سے جو ہے نا وہ تحمل سے سن رہے. میں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک اسپیسیفک ایک منصوبے میں بات کریں, وہ بات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, نوٹڈ. باقی تو ظاہر ہم بہت سارے اگر ہم ایک ایک ٹاپک اٹھائیں گے ریفارم سے متعلق یہ وہ تو بہت ساری بات ہو سکتی ہے. تو اس والے کو ہم یہاں چھوڑ کے میں بس آخری موضوع کی طرف آتا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ الگ الگ موضوعات پہ بات ہو جائے. تو الاؤ می. شمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد علی پرویز ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم سینئر رپورٹر شہباز رانا صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا تنقید کر رہے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے علی پرویز ملک صاحب کے پاس. پروگرام آپ کو بار خوش آمدید کہتے ہیں. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شہباز رانا صاحب سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں. شہباز رانا صاحب, ایک تو پہلے آپ ایک کوئک کامنٹ آپ بھی اس پہ کرتے ہیں. یہ جو ساری بات ہو رہی ہے ابھی, یعنی کہ جناب یہ اس منصوبے پہ موٹر وے پہ اتنا لگ جانا چاہیے تھا, K4 پہ, اس کا یہ اکنامکلی اٹ میک سینس, یا واقعی آپ کے خیال میں بھی فسکل اسپیس گورنمنٹ کے پاس اتنی ہے کہ اتنا ہی کر سکتی تھی, واقعی سیاست ہی ہو رہی ہے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بدامی صاحب. ایک منصوبہ جو انفراسٹرکچر کی میں بات کر رہا ہوں, پانی کی بات نہیں کر رہا. دیابر بادشاہ ڈیم ہماری پریورٹی ہے. ایک جو روڈ کا منصوبہ ہے جس کو اگر حکومت کو پریورٹی دینی چاہیے ریئل ٹرمز میں, وہ آپ کا یہ جو حیدرآباد اور سکھر والی موٹر وے ہے, یہ ایک مسنگ لنک ہے. یہ نیشنل پروجیکٹ ہے, یہ سندھ کا پروجیکٹ نہیں. اس کے بعد جو N25 والی بات ہے, جو جس کے لیے علی پرویز ملک صاحب کی وزارت نے اور پرائم منسٹر صاحب نے 8 روپے فی لیٹر لیوی بھی بڑھا دی ہے, تو وہ دوسرا منصوبہ وہ ہے جس کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی بلیم گیم کی بات نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی جہاں پہ وفاقی حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, یہ اس سے بہتر پیسے جو ہے وہ دے سکتے تھے. دونوں پارٹیز, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, دونوں پارٹیز پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ 10 یا 15 ارب روپے کی ایلوکیشن کے ذمہ دار ہیں. ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سیاست بچانے کے لیے جو ڈسکریشنری اسپینڈنگ ہے پارلیمنٹیرینز کی, جو پچھلے سال کا 1100 ارب روپے کا بجٹ تھا, اس میں 25 ارب روپے آتا. آلدو یہ 50 ارب سے زیادہ خرچ کرنے جا رہے ہیں. پچھلے سال کے اوریجنل 25 ارب روپے کے مقابلے میں وسیم بدامی صاحب ڈسکریشنری اسپینڈنگ جو پارلیمنٹیرینز کے, اس کے لیے 70 ارب روپے رکھ دیا. چھوٹی چھوٹی اسکیموں پہ خرچ ہوتا ہے, ویسٹیجز ہے, لیکیجز ہے. وہ اگر اس کو کم از کم جو اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی نے
बजट से चंद दिन पहले 50 अरब रुपया अप्रूव किया था, तो ये उसको 50 पे ही रखते तो 20 वहां से निकल सकते थे। और ये सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी जो अलाय है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये बात हो गई अली भाई। अब ये शहबाज साहब एक इस पे कमेंट करते हैं, उसमें मैं अली साहब का फिर चाहता हूँ कि देखूं गवर्नमेंट क्या कह रही है। आपने इस पे बहुत लिखा है, कल से कह रहे हैं कि ये जो डिजिटलाइजेशन की बात जो हो रही है और उसमें जो उस हवाले से मुताले की थी, उसमें आप लिख रहे हैं कि जनाब बहुत कॉन्ट्रडिक्शन भी है, और वो आप क्या है, वो ज़रा ईजीएस्ट पॉसिबल वर्ड में वो एक्सप्लेन करते हैं कि उस पर आपको क्या एतराज़ है। एक रिपोर्टर, एक ऐसे एक्सपर्ट के ऐसे इकोनॉमी कवर करता है, मैं चाहता हूँ उस पर ज़रा अली साहब का मैं कॉमेंट लूँ। देखिए, हमारा काम इतराज करना नहीं है, ये जो करेंगे हम आवाम को बता देंगे कि ये जो चीज इन्होंने इस तरीके से की और दूसरी इस तरीके से की है। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की जो बजट की स्पीच है वो उठा के देख लें, उस स्पीच के अंदर ये जुमला लिखा हुआ है, चूंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से डिजिटल कारोबार में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें इजाफा हो रहा है, तो उससे जो रिटेल बिजनेस है, रवायती बिजनेस है, वो मुतासिर हो रहा है। अब जरा रवायती बिजनेस की तरफ आ जाइए, जो इनको टैक्स नहीं देता, जिससे इन्होंने इस माली साल में IMF से वादा किया था 50 अरब रुपया लेना है, और वसीम बदामी साहब 35 लाख रुपया लिया है। ताजिर दोस्त स्कीम, ठीक है, ताजिर दोस्त स्कीम की तहत, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं, और इनकी पूरी कैबिनेट कह रही है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को हमने कम करना है। 35% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी हो गया, 140 अरब डॉलर की इनफॉर्मल इकोनॉमी है। तो जब इनफॉर्मल इकोनॉमी को कम करना है, डिजिटाइजेशन को इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं? इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, इन्होंने उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाया, कैश ऑन डिलीवरी। आप मुझे बताइए, किसी भी आप मिडिल इनकम लोकेलिटी में चले जाइए, हर घर के अंदर कुछ 100, 50, 500, 2000, 5000 की चीज आ रही होती है। ऑनलाइन लोगों की फैसिलिटी है, जो कंपनीज हैं वो उनके लिए छोटे, ये स्मॉल स्केल की कंपनीज, इवन की खवातीन जो हैं, जो छोटी छोटी चीजें वो बनाती हैं, वो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर और मामूली कमीशन वो के ऊपर वो सारा काम कर रही थी, उसके कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर टैक्स लगा दिया। और इनका बेतुकी देखिए, इनकी वसीम बदामी साहब, अगर 10,000 रुपए की अगर आपने कैश के ऊपर कोई चीज मंगवाई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उसके ऊपर टैक्स है 1%। 20,000 रुपए की मंगवाई है तो 2%। और जो मजे की बात है, अगर 21,000 रुपए की आपने चीज मंगवाई, उसका टैक्स रेट पता क्या है? #25। सादा अल्फाज में 20,000 रुपए के ऊपर आप देंगे 400 रुपया, और 21,000 रुपए देंगे 52 रुपया। ये कोई समझ ही नहीं आ रही। ये तो शायद कोई एक प्रोसीजरल एरर नहीं हो गया जो कि रेक्टिफाई हो जाएगा, ये स्पेसिफिक वाली बात नहीं, ये प्रोसीजरल एरर नहीं है। इसको FBI चेयरमैन ने भी और जो उनके पॉलिसी के मेंबर उन्होंने भी डिफेंड इस तरह किया इसको। अच्छा, उसको डिफेंड किया। उसके बड़े मजे की आप उनकी लॉजिक सुनिए। वो कह रहे हैं कि चूंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो गुड्स है ऑनलाइन वो जो सेल होती है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हमने उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगा दिया। भाई, आप करना क्या चाह रहे हो? आप वहां से रेवेन्यू लेना चाह रहे हो या डिजिटाइजेशन करना चाह रहे हो? आपका मकसद क्या है? लेकिन ये शहबाज साहब इसका जवाब तो अली साहब देंगे, लेकिन मैं एक एज अ लेमैन, इफ दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट दुनिया की हर चीज अब डिजिटलाइज हो रही है, सेम गोस फॉर इकोनॉमी, तो उस चीज को भी गवर्नमेंट ने टैक्स तो करना है बिफोर इट्स टू लेट। तो क्या इस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन को या तिजारत को या बिजनेस को टैक्स नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्योंकि अब नए जरा हैं, अब लोग डिजिटली कमाते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। देखिए वसीम साहब, असूली तौर पर आप बात ठीक करें, लेकिन यहाँ पे मसला दूसरा है। जब आप किसी चीज को इनकरेज करते हैं तो उसको आप प्रमोट होने देते हैं, और जब वो फुली ग्रो कर जाती है तो फिर आप प्रॉपरली उसके गिर्द जो टैक्स का दायरा कार है वो फैलाते हैं। इसी स्टेज के ऊपर अगर उन्होंने ये काम किया, जो ये लॉजिक भी दे रहे हैं कि उनके कारोबार की वजह से, जो कि डिजिटल है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ सबके सामने है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, वो कह रही, गवर्नमेंट कह रही है कि इसके कारोबार की वजह से वो जो बेचारे ताजिर दुकानों पे बैठे उनका कारोबार मुतासर हो रहा है। मतलब ये लॉजिक क्या है? और ये बजट स्पीच के अंदर लॉजिक दी हुई है। तो पर्पस देखें ना, पर्पस क्या है? पर्पस अली भाई बताएगा, बिकॉज़ शहबाज राना साहब फाइंड्स इट वेरी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। आप क्या कहिएगा इस पे? ये बदामी साहब कि शहबाज राना साहब उन सहाफ़ियों में से हैं जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ। इन्होंने जिस तरह से तनख्वाहदार लोगों का जो कॉज था उसको लेके आगे तक कर गए हैं, मेरे ख्याल से इससे बहुत सी जगह के ऊपर उस इशू की आगाही हुई है। उसी तरह जो अब ये इन्होंने आज जो FBR ने अगर इन लोगों को पूरी डिटेल्ड अपनी वहाँ पे अपनी कमेंट्री और अपनी एनालिसिस नहीं पेश किया और इनके सवालात के जवाब नहीं दिए, उसके ऊपर टेक्निकल ब्रीफिंग आज नहीं दी, एहतजाज किया, मैं इनके साथ उसके साथ भी बिल्कुल इनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ। अब मैं जो गुजारिशात इन्होंने जो 2-3 की हैं, मैं उसके ऊपर आपसे गुजारिश ये कर दूं कि देखें, अगर आप हल्के की सियासत करें
تو آپ کو حلقے کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس میں اچھائی اور برائی اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں, میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایس ٹی جیز کے اندر جو 20 ارب ملا ہے, اگر آپ کا 17,000 ارب روپے کا بجٹ ہو تو وہ کوئی ایک بہت بڑی رقم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی کی جیب کے اندر پیسے نہیں جاتے, آپ کو اس کے عوض پروجیکٹس دینے ہوتے ہیں جو وہ ایم این ایز جو لاکھوں ووٹ لے کے اسمبلیوں میں آتے ہیں ان کی ترجیحات کے مطابق اپنے حلقے کی بہتری کے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں. اور اس میں بلا تفریق کی حکومت کا کون سا ہے اور اتحادی جماعت کا کون سا ہے, سب کو یہ وسائل ملتے ہیں, تو اس میں اٹ از اے نیسسری ایول اگر آپ نے اس نظام کے اندر رہنا ہے. اب جہاں تک یہ جو انہوں نے آن لائن پیمنٹس کے پلیٹ فارم کے اوپر کانٹرڈکشنز کی اور انوملیز کی بات کی, دیکھیں میں اور یہ میرے بھائی جانتے ہیں میرا بڑا سمپل اصولی موقف ہوتا ہے کہ آپ فرق سیگمنٹس کے لیے فرق سیٹ آف رولز نہیں بنا سکتے. یہ میری ایک بالکل مصدقہ رائے اور میں اس کے اوپر قائم ہوں. اگر ریٹیل سیکٹر سے آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آن لائن سے بھی ٹیکس نہیں لیں گے, آپ کو بالکل ریٹیل کے پیچھے جانا چاہیے. یہ میرے بھائی سے پوچھیں, جب میں منسٹر آف اسٹیٹ تھا تو میں نے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو نان فائلرز کا تھا اس کے اوپر ہول سیلر کے اوپر 50,000 لوگوں کی تصدیق کر کے آیا تھا نا کہ جائیں ان کو پروسیکیوٹ کریں, قانونی چارہ جوئی کریں, ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پہ ڈال کے ان کو ان کی ریٹرنیں جمع کروائیں اور ان سے جو جائز ان کا ٹیکس کا بوجھ ہے وہ ان سے حاصل کریں. میں نے تو آپ سے شروع میں کہہ دیا کہ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر اپنے حجم کے مطابق لانا چاہیے, پر گزارش یہ ہے کہ اگر ہم وہ نہیں کرتے تو آن لائن کے اوپر بھی ہم سیل ٹیکس نہ چارج کریں. آئی ڈونٹ بائی دس لاجک. اور اگر یہ جو انوملی کی بات کر رہے ہیں کہ 20,000 کے نیچے ریٹ فرق ہے 20,000 سے اوپر جاتے ہیں, یقین مانے مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میرا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, بٹ اٹ میکس نو سینس. اینڈ کسی قسم کی انوملی یہ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کسانوں کا جو کاز تھا جس کے اندر آپ امپورٹڈ کاٹن کے اوپر, امپورٹڈ یارن کے اوپر, امپورٹڈ فیبرک کے اوپر آپ زیرو سیل ٹیکس لیتے تھے اور لوکل چین کے اندر آپ 18% لیتے تھے, اس کا اس کاز کا میں نے وہاں پہ جھنڈا اٹھائی رکھا ہے کہ نہیں اٹھائی رکھا. اس کے اوپر یان کے اوپر آپ نے کنفرمیشن لی ہے, پر میرا آج بھی کسان وہاں پہ اس پرابلم کا سامنا کر رہا ہے, آج بھی میرا فیصلہ آباد کا لوم والا اس کا سامنا کر رہا ہے. تو میں جہاں پہ یہ مقصد بھی اٹھاؤں گا, یہ 20,001 روپے کی آن لائن پرچیز کا بھی اٹھانے کو تیار ہوں, پر میں نہایت ہی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کے اپنے بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹی وی پہ آ کے غلطی اگر کسی سے انجانے میں ہو گئی ہے تو اس طرح سے نہیں, انہوں نے پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا ہے متعلقہ شخصیت کے سامنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا ہے. پریس کانفرنس کے اندر شہباز رانا صاحب کے بڑے بڑے طاقتور دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں تو ایک چھوٹا ادنا سا ایک پیٹرولیم کا ذمہ داری مجھے ملی ہے. میں اپنا کندھا اپنے بھائی کے مسائل اور اس کی آواز کو دینے کے لیے, اپنی آواز ملانے کو میں تیار ہوں, اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی میں بیٹھک بھی ارینج کرانے کو تیار ہوں. اور ان جیسے جو دوست جو میں دل سے جن کی عزت کرتا ہوں, جنہوں نے پاکستان کے مسائل کے اوپر ہمیشہ روشنی ڈالی اور کسی بھی قسم کی جو آپ جانتے ہیں اٹریکشن کو رد کر کے میں ان کی آواز بننے کو, ان کو وزیر اعظم صاحب کے اوپر, کیونکہ میں اپنے وزیر اعظم کو جانتا ہوں, اس نے ہمیشہ کرٹیسزم کو, پازیٹیو کرٹیسزم کو جس کے اندر کوئی ذاتی مفاد کی بو نہ آتی ہو, اس نے ہمیشہ اس کو انکریج کیا ہے اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں ان کا وکیل بننے کو تیار ہوں. میں ابھی آپ کے پروگرام کے بعد رات کے 12 بجنے سے پہلے اپنے بھائی کو فون کر کے یہ مسئلہ سمجھ کے جہاں پہ وہ کھڈیوں کا اور کاٹن کی آواز اٹھاؤں گا, میں 20,001 روپے کی آن لائن پرچیز کی بھی اٹھاؤں. کمال ہو گیا. بٹ ٹھیک, میں آپ دونوں کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بات کر لیں, رابطہ کر لیں, پھر ہم اپڈیٹ لے لیں گے. دونوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ شہباز بھائی, علی بھائی تھینک یو ویری مچ, اور ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. تو ناظرین, پچھلے 2 دنوں سے ہم بجٹ کے حوالے سے خاصی گفتگو کرتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ کرے معیشت کے لیے معاملہ ملک کا بہتر ہوتا رہے, تاکہ کیونکہ یہ ظاہر ہے کسی ایک حکومت سے جڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ عوام سے جڑا ہوا ہے, یہ مسئلہ ملک سے جڑا ہوا ہے, اور اللہ کرے کہ اس معاملے میں خیر ہو انشاءاللہ. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.